الہ انتہا کے لیے استعمال کرتے ہیں، عرب گرامر میں یہ جملہ ہے. ہم نے کہا انی سلم لمن سالمکن، میری صلح جو نا کہ میرا صلح کیا ہے ان لوگوں کے لیے ہے، کیا ہے جو امام حسین کے ساتھ جنہوں نے صلح کیا ہے، میں ان کے ساتھ کیا کروں گا، صلح کروں گا. وہ حرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ، میری جنگ ان کے لیے جنگ ہے جو امام حسین کے لیے جو نا جنگ کے لیے آئے تھے، یعنی جو امام حسین سے جنگ کر رہے ہیں میری جنگ بھی ان کے ساتھ ہے. کہاں تک؟ اگر کربلا تک جنگ ہوتی تو الی یوم القیامہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے. تو کہا زیادہ شروع کیا لاسٹ میں آخر میں الی یوم القیامہ، کہاں؟ قیامت تک جنگ. یعنی اس سے یہ ثبوت پروف یہ جو نا معلوم ہو گیا جنگ کربلا تک رکھی نہیں ہے حسینی اور یزیدی کی، یعنی قیامت تک ہے. یعنی قیامت تک حسینی کردار والے بھی رہیں گے، یزیدی کردار والے بھی باقی رہیں گے. یعنی جنگ آپس کی جنگ ہے قیامت تک ہے. یعنی یہ زیارت عاشوراء کا اقرار صاف بھی ہمیں بتا رہا ہے جنگ جو نا کربلا تک نہیں محدود قیامت تک ہے. اس کے بعد بھی کیا آگے شفاعت کے سلسلے میں یہی زیارت عاشوراء میں جہاں تبلا جو نا کیا تبرہ بتا ہے وہاں پہ تولا بھی ہے. زیارت عاشوراء صرف جو نا دعائی کلمات کا نام نہیں ہے. زیارت عاشوراء اس میں جو نا بتایا ہے لعن اللہ امتن قتلت، یہ جو بتایا کہ ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. کیا ہے؟ جو ظلم کو جس نے سہا ہے، یعنی کیا ہے دیکھا ہے ظلم کو دیکھنے والے پہ لعنت، جو راضی اس پہ بھی لعنت، اور جو کیا ہے دیکھ کے خاموش تھے ان پر بھی جو نا لعنت بھیجی گئی ہے. زیارت عاشوراء پھر کیا ہے کہا کہ اول ثانی ثالث جو نا کیا تینوں پر بھی جو نا لعنت کی گئی. یہ تینوں کے نام نہیں بتائے مگر زیارت عاشوراء میں ان کے صفات کو بیان کر کے زیارت عاشوراء میں کہا کہ ان لوگوں پر بھی لعنت ہے کیونکہ جڑیں تھی یہ فساد کی، فتنے کی، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار. تو یہاں پہ کیا ہے زیارت عاشوراء کیا پھر آخر ماہ کے امام حسین کے درجے کے کہتے ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں شیعہ ہے جو کیا ہے بتا رہے ہیں کہ جو جنگ قیامت تک جو جنگ ہے اس میں کہا اللہم رزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. یعنی کہا کہ امام حسین نے بھی یہ نہیں بتایا کہ شفاعت صرف دنیا میں، یوم الورود یعنی کہا وہ حالت جب انسان قبر میں چلے جائے گا، قبر کی پہلی رات ہوگی. ورود ایک جو نا کیا ایک دروازے کا نام، ایک ایسا حالت کا نام ہے جو کیا ہے قیامت میں انسان پہنچتا ہے. وہ حالت میں کنڈیشن میں کوئی آپس کو کوئی بچانے والا نہیں. کہا کہ مولا اس حالت میں ہماری مدد کریں گے، شفاعت کریں گے یوم الورود. یہ کیا ہے امام حسین نے بتایا کہ جنگ جہاں تک قیامت تک ہے وہاں میری شفاعت بھی میرے چاہنے والوں کو باقی ہے اور جو نا باقی رہے گی. کہا یہاں پہ جو نا جملہ ختم نہیں ہوا، کہا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. اس کے بعد پھر کیا ہے مع اصحاب الحسین الذین بذلہم محجہم دون الحسین علیہم السلام. کہا کیا ہے آخر میں، کہا جنہوں نے جو ایمان لائے جو آخری خون کے قطرے تک امام حسین کے ساتھ تھے. کیا ہے آخری خون کے قطرے تک بھی امام حسین کے ساتھ تھے. یہاں پر کیا بتایا گا، یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں دل کی حالتیں بتا رہے ہیں، دل کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ جب انسان اپنے دل کو اہل بیت کے ساتھ ملا دیتا ہے جنا متمسک ہو جاتا ہے. کہتے ہیں حدیثوں میں کیا ہے متمسک ماں، کیا اگر اہل بیت کے ساتھ جو انسان جڑ جائے اس کی دنیا بھی کامیاب آخرت بھی. تو ہمیں چاہیے کہ اہل بیت کے ساتھ مل جائیں، دلوں کو اہل بیت کے ساتھ لگا دیں تاکہ ہماری آخرت بھی خیر ہو دنیا بھی خیر ہو. خود امام صادق نے بتایا کہ اگر چاہنے والے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں امتحنوا شیعتنا کا فی اوقات الصلاۃ. کہا کہ پہلا اگر ہمارے شیعوں میں کوالٹی دیکھنا چاہتے ہو، دل کی کیفیت اور دیکھنا چاہتے ہو شیعہ حقیقی میں ہے نہیں ہے، امام صادق کہتے ہیں امتحان لو شیعوں کا. کہا 3 مقام پر. پہلا مقام کون سا ہے؟ کہا فی اوقات الصلاۃ. کہا دیکھو وقت کے جنا جب نماز کا وقت داخل ہوتا ہے، دیکھو شیعہ نماز پڑھتے ہیں نہیں. کیا بات ہے. امام صادق کہتے ہیں جب وقت داخل ہو جائے نماز کا، دیکھو کام چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کیا بزی آدمی بزی ہو کے جو نا آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ادائیگی اول وقت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. اگر ادا کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ یہ ہمارے شیعہ ہیں. اگر نماز کو قضا کر رہے ہیں سمجھ جاؤ یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں، صرف نام کے شیعہ ہیں، عملی میدان میں عملی شیعہ نہیں. ہمیں عملی شیعہ چاہیں جناب، عملی شیعوں کی ضرورت ہے.
خود یہاں پہ امام حسین نے نہضت حسینی میں دیکھو، اگر کربلا نہ ہوتی تو ہم اپنے غموں کو ڈوب کر کب کی مر جاتے ہیں۔ کربلا جہاں جنگ کا نام ہے، کربلا جہاں درد